بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے غم، نوائے غم جو ہے بانگ درا سے نمبر 77، تو چلیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اقبال جو ہے وہ کون سا ایسا نغمہ ہے جس کو اقبال کہہ رہے ہیں نوائے غم، مطلب کون سا ایسا غم ہے جس کو وہ غم کا نغمہ کہہ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں غم صرف وہی ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارا ایک ریئل اندر ہے، ہماری ایک ریئل سیلف ہے۔ تو ایسا غم جو کہ ہمارے اندر کی طرف ایک رستہ ہوتا ہے، ایک دروازہ ہے، اور ایسا غم جو کہ ہمارے لیے وہ ہمارا دروازہ کھول دے، ہمیں ہمارے اندر سے کنیکٹ کر دے، ہمارے ریئل سیلف سے کنیکٹ کر دے۔ یا پھر یہ ہماری زندگی، یہ جو ہم چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہیں نا یہاں پہ، بغیر کسی خاص مقصد کے بس کرتے جا رہے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، تو اس زندگی کو یہاں سے اٹھائے، اور جس طرح سے یہ اب خلا میں راکٹ بھیجتے ہیں نا انسان، تو ایسے اس کو بھیجنے کے لیے بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ اس راکٹ کو جب وہ لانچ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی کس طرح سے اس کو لفٹ ملتی ہے، کتنی زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ زمین کی کشش کو توڑتا ہوا، اس سے جان چھڑاتا ہوا، اور زمین کے ایٹماسفیئر کے تھرو اس کو چیرتا ہوا وہ اوپر خلا میں چلا جاتا ہے۔ تو بالکل ہماری یہ جو زندگی جو ہم عام گزار رہے ہوتے ہیں نا، یہ نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہکڈ ہوتی ہے یہ اس دنیا کے ساتھ، تو اس کی کشش سے اس کو چھڑانا، ریلیشن شپس کی، اور ہر چیز کی ایک کشش ہوتی ہے، تو ہر ایک سے اس کو چھڑانا اور پھر اس کو لفٹ دینا کہ ہماری زندگی ایک اوپر والے مدار میں، ایک ہائر آربٹ میں چلی جائے، تو یہ جو اصل غم ہوتا ہے نا، جو غم کا نغمہ، وہ یہ کام کرتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ہائر آربٹ میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ اگلے آربٹ اور اگلا مدار، اور گلائڈ کرتی ہوئی اوپر سے اوپر منزلیں طے کرتی ہے۔ غم، اصل غم وہ ہوتا ہے جو زندگی کو اس کے جو پرپز ہے، ہائر پرپز ہے، ایک جو اوپر والا آربٹ ہے ہمارا، اس کے اوپر اس کو لے کے جائے۔ تو اب مطلب اگر آپ کا مطلب کوئی غم ہے، ہمیں غم تو ہر وقت لگتے ہیں، ہم ہر وقت غم میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا غم جو ہے وہ ہمارا یہ پرپز اچیو نہیں کر پا رہا، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے پہلے اس سے تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غم جو ہے نا ابھی صحیح غم بنا نہیں ہے، وہ ابھی را غم ہے، ابھی وہ میچور نہیں ہوا، سو اس کے مطلب بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں وہاں پہ۔ ان سم کیسز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ غم اس لیول کا نہیں تھا، اور ہم چلانا شروع کر دیں کہ جی مجھے دکھ ہو گیا، مجھے غم لگ گیا، لوگ کرتے ہیں یہ، اس کی انٹینسٹی اتنی ہوتی نہیں لیکن وہ شور زیادہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے اندر کوئی ہوس چھپی ہوتی ہے، ہمارے دل کے اوپر جا کے نا چپک جاتی ہے ہوس، اندر تو نہیں جا سکتی، اوپر چپک جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کی جو مطلب وہ کسی سے نا کہیں سے لائک ڈرپ کرتی ہے اندر، ایک اسمیل اس کی گندی سی، تو وہ پھر غم جو ہے نا وہ دل میں انٹر نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ اس ہوس کے پاس نہیں جانا چاہتا، سو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ہوس تو نہیں رہ گئی، کہ اور اس وجہ سے غم جو ہے وہ دل میں نہیں اترتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا سمپلی یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی غم جو ہے نا میچور ہی نہ ہو، ابھی وہ وقت ہی نہ آیا ہو، سو ان دیٹ کیس جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس غم کو اپنے اندر ہولڈ کر لیں، اور اس کو مطلب شور نہ کریں، اس کو اظہار نہ کریں، اس کو اپنے اندر اس کو ہولڈ کریں صحیح طرح سے، کیا کہیں گے، اس کو ضبط کر لیں، اپنے اندر اس کو سنبھال کے رکھیں۔ وہ ہے نا اقبال کا شعر کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، تو بڑی زبردست یہی مطلب ہے اس کا، کہ ٹھیک ہے نالا پیدا ہو گیا الحمدللہ، بٹ ابھی تک وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں دے رہا، تو اس کو ہولڈ کرو، شیئر نہ کرو کسی کے ساتھ، اپنے اندر اس کو جذب کرو۔ تو یہ ہوتا ہے اصل غم، اصل غم کا نغمہ جو زندگی کو اس کے مقصد سے ملا دے، ایک انسان کو ایک دروازہ کھولے ہمارے ریئل سیلف کی طرف، زندگی کو اٹھا کے اوپر والے ہائر پرپس پہ لے جائے، ہائر آربٹ پہ لے جائے، تو یہ غم ٹھیک ہے۔ لیکن اس غم کو ہماری زندگی کے درمیان میں ہی آنا چاہیے۔ اب میں نے پچھلے پارٹ میں یہ مثال دی ہے کہ اگر انسان کا آخری لمحہ آ گیا، آخری لمحہ آ گیا، اس کو لینے والے آ گئے ہیں، اور وہ آگے دیکھتا ہے تو ایک ان نون ڈائمینشن ہے، اور پیچھے دیکھتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ مطلب کرمبل کر رہی ہے، جو ہماری زندگی ہوگی نا پوری، مطلب ہر چیز ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ فزیکل باڈی ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ان دیٹ کیس وہ بھی غم کا لمحہ ہے، بٹ اس غم کا فائدہ کوئی نہیں۔ غم کو زندگی کے اندر ہمیں ملنا ہے، اس غم کی ہمیں دعا مطلب کرنی چاہیے نا، کہ مطلب
یہ بڑا بڑا اگر ہمیں مل جاتا ہے کسی کو تو یہ بڑا شکر کا مقام ہوگا رب کی حضور کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ والا غم دیا جس نے ہمیں اپنی زندگی کے اصل سے ملایا۔ تو یہ جو اقبال کی نظم ہے نا، اس میں بھی اقبال نے ایک مثال دی ہے، پڑھتا ہوں میں، لیکن وہ مثال یہ ہے اقبال کی کہ فرض کریں کہ ہم سب کو ہم سب انسان ہیں، تو بیسیکلی شروع ہوتی ہے زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش۔ تو میرے اندر ایک رباب ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ بیسیکلی سب انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم جو کہ نا آپ جو ہماری ایج میں جو آپ سمجھے نا کہ جو سب سے بیسٹ سنگر ہے اس وقت، وہ جو میوزک کمپوزر ہوں گے، وہ جون سا بھی انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، اس سے ایسے وہ نغمے کمپوز کرتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ اگر وہ مطلب اس کے اوپر وہ نغمہ بجایا جائے نا تو وہ ساری دنیا کے نغموں میں وہ سب سے بہتر نغمہ ہو سکتا ہے۔ میرا نغمہ جو ہے وہ دنیا کے ہر سیل فون کے اوپر بجایا جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، اور میرے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے۔ اور ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ہمیں بچپن سے ملتا تھا کہ ہم پریکٹس کریں اس کے اوپر اور سیکھتے رہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس ایک یہ ہو انسٹرومنٹ، اور وہ اس کی قدر نہ ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ بھئی یہ باقیوں کے پاس بھی ہے، تو وہ کہے کہ اچھا سب کے پاس ہے تو مطلب اس کی کیا ورتھ ہے پھر، تو اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے اچیو کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زندگی ایسے ہی گزار دے اور ایک دن اس کو لینے والے آ جائیں اور وہ اس سے اس کا نغمہ زندگی کا مطلب وہ اس کا انسٹرومنٹ لے جائیں، اور وہ باقی پھر پچھتاتا رہ جائے گا کہ بھئی اچھا یہ میرے پاس تھا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو انٹروڈیوس کروا دیں، کوئی آ کے اس کے وہ تار پہ اس کی کی کے اوپر ہاتھ مارے اور اس میں سے ایسا نغمہ پیدا ہو کہ وہ بندہ حیران ہو کے دیکھے کہ یہ میرے اندر سے ہی نکلا ہے، کیا یہ میرا ہی نغمہ ہے؟ تو اس نظم میں بیسیکلی اقبال نے دونوں پکچر، ایک ایسے انسان کی پکچر پیش کی ہے کہ جس کی زندگی میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کو غم ملتا ہے اور پھر وہ اس کی زندگی کا نغمہ باہر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو لیٹس ریڈ اٹ ٹوگیدر انشاءاللہ۔ زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش، کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جب بندے کو نا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس پوٹینشیل ہے، اس کے پاس انسٹرومنٹ ہے، بٹ اس نے اس کو کبھی یوز نہیں کیا، اس کے پاس پڑا ہوا ہے اندر۔ تو میری زندگی ایک مثل رباب خاموش، ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہے جو بالکل چپ ہے، جس کی ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبریز آغوش۔ تو میرے انسٹرومنٹ میں ہر طرح کا نغمہ بجایا جا سکتا ہے، بربط کون مکان جس کی خاموشی پہ نثار، مطلب جس طرح سے ربط ہے نا، کون و مقام ہے، یہ زمین آسمان کائنات، اس کے اندر ایک بڑا زبردست ربط ہے، تو ایسا ربط جو ہے نا، مطلب وہ میرے ان نغموں کے اندر بھی آ سکتا ہے، اگر وہ میں ان کو گاؤں، تو وہ جو آواز نکلے گی اس میں بھی ایسا ہی ربط ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ نہیں ہے، جس کے ہر تار میں ہے سینکڑوں نغموں کے مزار، کہ وہ جو نغمے ہیں نا وہ اس کے اندر ہی دبے ہوئے ہیں، وہ باہر نہیں نکلے، کبھی اس کو میں نے گائے ہی نہیں، کبھی یوز ہی نہیں کیا۔ محشرستان نوا کا ہے امی جس کا سکوت، اور منت کش ہنگامہ نہیں جس کا سکوت، مطلب اگین وہی ہے کہ وہ چپ ہے، بالکل ایسے ہی پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو اگنور کر دیا، پڑا رہا، اور آہ امید محبت کی بر آئی نہ کبھی، چوٹ مضراب کی ساز نکھائی نہ کبھی، کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے اس کو یا کسی نے آ کے اس کو بجایا ہو، اس ساز کو ٹچ کیا ہو، وہ پڑا پڑا خراب ہو گیا، کارنر میں پڑا رہا، اور مجھے جو ہے وہ دوسروں کے نغمے پسند آئے تو میں نے ان کی طرف سننا شروع کر دیا، اپنا نغمہ میں نے چھوڑ دیا جو میرے اندر تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگین میں کہوں گا رحمت ہوتی ہے ایسے شخص پہ، مگر آتی ہے نسیم چمن نے طور کبھی، مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی انسٹرومنٹ میں سے نسیم چمن طور، جو طور کے پہاڑ کے اوپر سے جو ہوا چلی تھی نا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف کھینچ کے لے کے گئی، تو وہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ سمت گردوں سے ہوائے نفس حور، کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے حوریں جو ہے نا وہ اوپر والے آسمان سے آ کے تو ان کی جو فریگرنس ہے وہ ایسے پھیلتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے، تو بالکل اسی طرح میرے نغمے سے بھی نکل رہی ہے۔ چھیڑ آہستہ سے دیتی ہے میرا تار حیات، اور جب وہ مجھے محسوس ہوتا ہے نا تو میری جو اندر کے تار ہیں، ہم بیسیکلی کنیکٹڈ ہیں، اسٹرنگز ہیں سارے، دل ہے، باقی دل ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو وہ میرے یہ جو کنیکشنز ہیں نا، اس کو آ کے ہلکا سا چھیڑتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، یہ جو وہ فریگرنس آ رہی ہے، جس سے ہوتی ہے رہا روح جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات۔ تو جو میری روح ہے نا، میرا اندر جو اس مادے کی ڈائمنشن میں پھنسا ہوا ہے،
تو وہ بالکل نا اس کو آزاد کرتی ہے اور یہ آزاد ہونے کا بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. آپ ایک بچہ چھوٹا سا پکچر کریں چھوٹا سا 7-8 سال کا. تو اس کی ماں نے اس کو ایک شرٹ پہنائی ہوئی ہے، لیٹس سے وائٹ کلر کی شرٹ ہے، اور لیکن وہ کافی کھلی ہے، سمپل سی ہے اور کھلی ہے کافی. تو اگر آپ اس کو مطلب اس کی شرٹ کے آگے اور پیچھے سے ایسے پکڑیں، ایک پیچھے سے اور آگے سے، اور اس کو آپ شرٹ اتارنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی اس بچے کی، تو آپ اس کو آرام سے ایسے کریں، چونکہ وہ بہت کھلی ہے تو بچہ ایسے ہاتھ اوپر کرے گا نا، تو آپ اس کی شرٹ ایسے لفٹ کریں گے اور وہ پوری ایک بغیر کسی تکلیف کے وہ شرٹ اتر جائے گی. تو بالکل ایسے ہی جو روح ہے ان دیٹ کیس، ان دس کیس اسپیشلی کہ جب وہ نغمہ بجتا ہے، آپ کو آپ کی روح ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے ایسے نکل کے نہ اوپر بڑی آرام آرام کے ساتھ وہ نکل گئی ہے، تو جس سے ہوتی ہے رہا روح گرفتار حیات. نغمہ یاس کی دھیمی سی صدا اٹھتی ہے، تو پھر ایک امید کا نغمہ بجنا شروع ہوتا ہے. روح آپ کی لائٹ ہو کے نا، تو وہی ہائر آربٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. اشک کے قافلے کو بانگے درا اٹھتی ہے، لیکن یہ جب لمحہ آتا ہے نا تو ساتھ اشک بھی رواں ہوتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. جس طرح رفعت شبنم ہے مذاق رم سے، میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے. تو اقبال مثال یہ دے رہے ہیں کہ شبنم ہوتی ہے نا، قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ قطرے بیسیکلی بخارات اوپر بن کے ہوتے ہیں، پانی کے قطرے بخارات. تو ان بخارات کو کنڈینس ہونا ہوتا ہے، ان کو اکٹھا ہو کے کنڈینس ہو کے شبنم کا قطرہ بننا ہوتا ہے، اور پھر قطرے نے گرنا ہوتا ہے زمین پہ، پھول کے اوپر کہیں بھی. پھر انسان اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ اس قطرے کو رفت کب ملی؟ اگر وہ بخارات کی فارم میں رہتا تو اس کو کیا رفت ملنی تھی؟ کیا اس کو کسی نے نوٹس کرنا تھا؟ کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے اندر شوق تھا کہ میں گروں، میں کنڈینس ہوں اور میں گروں تاکہ مجھے لوگ دیکھیں. میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے. تو جو میں انسان ہوں نا، یہ جو میری سوچیں ہیں، میرے عمل ہیں چھوٹے موٹے سکے جو میں کرتا رہتا ہوں، سارے بکھرے ہوئے. تو میری بلندی یہ ہے کہ ان سارے اعمال کو میں کنڈینس کروں، ایک پوائنٹ پہ لے کے آؤں، اور پھر اس پوائنٹ سے اپنی لائف کو لفٹ کروں اوپر ہائر آربٹ کی طرف، ہائر پرپس کی طرف، کسی بھی طرف. تو یہ جو لفٹ ہے نا میرے لیے غم، میرے لیے یہ کام کرتا ہے سو ایسا غم زبردست غم ہوتا ہے، یہ مقام شکر ہوتا ہے ایسے غم کے اوپر. لیکن اگر انسان کی زندگی چینج نہیں ہو رہی، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے دکھ ہے، مجھے غم ہے، لیکن وہ اس طرح محسوس نہیں کر رہا، تو وہ غم ابھی میچور نہیں ہے سو ان دیٹ کیس یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ ود ان یو نالا ہے بلبلِ شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی.